آنا اور قریب ہونا۔ سوال نمبر 104، اللہ تعالیٰ کے در ذیل فرامین سے آپ کیا معنی مفہوم مراد لے رہے ہیں؟ پوائنٹ فرسٹ، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ سورۃ البقرہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك۔ کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ سورۃ الانعام۔ پوائنٹ تھرڈ، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا۔ اور جس دن آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور فرشتے لگاتار اتریں گے۔ سورۃ الفجر۔ جواب، ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات آنا جانا نازل ہونا کا اثبات ہے جس طرح کی اس کی ذات کے لائق ہے۔ ان امور کا تعلق ایسے اختیاری افعال سے ہے جو اس کی مشیت اور قدرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائے گا۔ اسی طرح ہر شب کو جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسری نصوص موجود ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جیسے اس کے شان کے لائق ہے نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں جیسا اس کے جلال اور اس کی عظمت کے لائق ہے۔ ان کو ثابت رکھنا واجب ہے۔ مذکورہ آیت میں صفت علو بلندی، صفت مجعی آنا، صفت نزول جیسا کہ اس کی جلال و عظمت کے لائق ہے کہ دلائل موجود ہے اور یہی معانی فوراً ذہن میں آتے ہیں۔ آخری آیت مبارکہ کہ آسمان بادلوں میں پھٹ جائے گا، میں اس امر کی دلیل بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود نزول فرمائے گا کیونکہ پھٹ جانا نزول کے لیے پیش خیمہ اور مقدمہ شروعات ہے اور کسی چیز کا مقدمہ اسی کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ ان اہل بدعت کی تردید جو اللہ تعالیٰ کے آنے کی حکم آنے سے تعویل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 105، ان اہل بدعت کی کس طرح تردید کی جائے گی جو اس امر کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے اس کے حکم کا آنا اور اس کے نزول سے اس کے حکم کا نزول مراد ہے؟ جواب، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے حوالے سے وجاء ربک اور تیرا رب خود آ جائے گا، سورۃ الفجر، هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ، کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ آ جائے، سورۃ البقرہ، اور ایسی دیگر آیات کے حوالے سے یوں ذکر کیا ہے۔ ان آیات کے ضمن میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں لفظ مقدر مانا جائے گا اور یوں کہا جائے گا وجاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آیا، تو یہ معنی لینا کئی وجہ سے باطل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ ایسے امر کا اظہار ہو رہا ہے جس پر الفاظ کی دلالت مطابقت ہی نہیں رکھتی ہے اور نہ ہی کوئی ضمنی دلالت یا کوئی الزامی دلالت ہی ہے۔ کسی محذوف کا دعویٰ کرنا بالکل بلا دلیل ہے۔ صیغہ خطاب سے وثوق بھی اٹھ رہا ہے۔ اس طرح تو ہر باطل پسند ایسے دعویٰ کے اظہار کرنے پر رہ پائے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، جملے کی صحت، ترکیب اور الفاظ کی استقامت اس محذوف پر موقوف ہی نہیں ہے بلکہ اس حذف کو مانے بغیر ہی کلام مستقیم، مکمل اور معنی کے لحاظ سے صحیح ہے جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، لہذا بغیر کسی ضمیر اور قرینہ کے ایسا کرنا ناجائز ہے۔
پوائنٹ تھرڈ، جب کلام میں محذوف کی تعین کرنے کے لیے کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے تو اپنی مرضی سے اس کی تعین کر لینا یہ تو متکلم پر ایسی بات کہنا ہے جس کا متکلم کو بھی کوئی علم نہیں ہے، بلکہ متکلم کو ایسے ارادہ کی اطلاع دینا ہے جس کا اسے خیال بھی نہیں ہے اور جس پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ علانیہ جھوٹ ہے۔ پوائنٹ فورتھ، سیاق کلام میں یہ بات موجود ہے جو اس تقدیر کو باطل قرار دے رہی ہے، اور یہ بات ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ، تیرا رب بھی آئے اور فرشتے بھی آئیں گے۔ فرشتوں کے آنے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آنے پر معطوف کیا گیا ہے، تو دونوں کی آمد ایک دوسرے سے علیحدہ اور الگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا آنا بھی بالکل ویسے ہی ہے، حقیقتاً پر مبنی ہے جس طرح فرشتوں کو آنا مبنی بر حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آنا اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ فرشتوں کے آنے سے بڑھ کر اسے حقیقت پر مبنی کہا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ سورۃ الانعام۔ فرشتوں کے آنے، رب تعالیٰ کے آنے اور تیرے پروردگار کی کوئی بڑی نشانی آنے میں قسم اور نوع کا فرق ہے۔ اس فرق کے ہوتے ہوئے دونوں اقسام کا ایک ہونا منع اور ناممکن ہے، ذرا غور کرے۔ امام موصوف نے اور بھی کئی وجوہات کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا ذکر باعث طوالت ہے۔ فرماتے ہیں، جو یہ کہتا ہے اس کا حکم آئے گا اور اس کی رحمت اترے گی، اگر تو اس کی مراد یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتریں گے اور جلوہ افروز ہوں گے تب اس کا حکم بھی آئے گا اور اس کی رحمت بھی اترے گی، تو یہ امر حق ہے، اور اگر اس کی مراد آنے اور نزول فرمانے سے صرف رحمت اور امر ہی ہے تو یہ مفہوم کئی وجوہ سے محض باطل ہے، جن میں سے چند کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ مزید ہم چند دیگر وجوہات اس طرح ذکر کیے دیتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ پوچھا جائے گا، کیا تم اس کے رحمت اور اس کے حکم سے مراد ایسی صفات لیتے ہو جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں یا کوئی الگ مخلوق ہیں جنہیں تم نے رحمت اور امر کا نام دے رکھا ہے؟ اگر تو تم نے پہلا معنی مراد لیا ہے تو ان کے نزول سے ذات باری تعالیٰ کا نزول لازم آتا ہے اور اس کا آنا قطعاً ثابت ہو رہا ہے، اور اگر تمہاری مراد دوسرے معنی میں یعنی قیامت کے روز مخلوقات کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کوئی نئی مخلوق اترے گی اور جلوہ نما ہوگی جو کہ رب العالمین کے علاوہ ہوگی، تو یہ معنی اور مراد بالکل باطل ہے۔ یہ تو قرآنی خبر کی صراحتاً تکذیب ہے۔ اس طرح تو یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ وہ آسمانی دنیا کی جانب نزول نہیں فرماتا اور نہ ہی وہ فیصلہ جات کرنے کے لیے تشریف لائے گا، بلکہ اترتا بھی کوئی اور ہے اور آتا بھی کوئی اور ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اگر نزول سے مراد حکم کا نزول ہے تو پھر قول کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق سے یوں کہے، میں اپنے بندوں سے اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگتا، اور وہ یوں کہے، مَن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں۔ اس کی رحمت اور اس کے حکم کے نزول سے تو اس ذات عالی کا نزول لازم اور مستلزم ہے، اور اس کو کسی غیر مخلوق کے لیے ثابت کرنا باطل ہے۔ جس باطل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب منسوب کرنا باوجود اس کے کہ اس کی خبر کی کھلم کھلا تردید بھی ہو رہی ہو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس کی رحمت اور اس کے حکم کا نزول رات کے تیسرے پہر سے خاص کرنے کا بھی کوئی معنی نہیں رہے گا۔ نہ یوں ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی
رحمت اور اس کا حکم ایک وقت میں اترتا ہے اور دوسرے میں نہیں اترتا، بلکہ اس کی رحمت اور اس کا حکم تو بلا توقف اور بلا انقطاع مسلسل و پائہم اتر رہے ہیں۔ پورا عالم بالا ہو یا عالم زیر لمحہ بر اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس کے حکم اور اس کی رحمت سے الگ نہیں ہے۔ صفت الوجہ، سوال نمبر 106، مندرجہ ذیل آیت کا مفہوم واضح کرے۔ پوائنٹ فرسٹ، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ، سورۃ القصص۔ پوائنٹ سیکنڈ، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا مطلب ہوتی ہے، سورۃ اللیل۔ پوائنٹ تھرڈ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور احسان والی رہ جائے گی، سورۃ الرحمن۔ جواب، ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ چہرہ کا ثبوت ہے، جو اس کی ایسی ذاتی صفات میں سے ہے جو کسی لمحہ بھی اس سے الگ اور جدا نہیں ہوتی۔ کتاب و سنت دونوں سے اس کے ثبوت پر دلائل موجود ہیں۔ کتاب اللہ کے دلائل اوپر ذکر ہو چکے ہیں، رہ سنت سے دلائل ملاحظہ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی چہرے کے ساتھ پناہ مانگی ہے اور اپنی دعاؤں میں یہ بھی کہا کرتے تھے، اسألک لذت النظر الی وجہک، میں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ صفات کی نفی کرنے والوں کا قول کہ وجہ چہرے سے جہت یا ثواب یا ذات مراد ہے باطل ہے، اور جس موقف پر اہل حق قائل ہے وہ یہ ہے کہ وجہ ذات باری تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف۔ سوال نمبر 107، اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت کی اقسام بیان کرے۔ جواب، اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت کی دو اقسام ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، ایسی اشیاء اور ذاتوں کا وجود جو اپنا وجود رکھتی ہیں، جس طرح کہ بیت اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، عبداللہ، روح اللہ، رسول اللہ، یہ ایسی اشیاء کی اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت اختصاص اور تشریف کی متقاضی، اور ایسی سب اشیاء مخلوقات الہی میں سے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایسی صفات جو صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہی قائم ہیں، جیسی اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی حیات، قدرت، عزت، سمع، بصر، ارادہ، کلام، ہاتھ اور چہرہ وغیرہ، تو ایسی صفات جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت کے ساتھ آئے گی تو صفت کی موصوف کی جانب اضافت ہوگی۔ اس طرح وہ سب اضافتیں ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ اگر تو وہ عیان یعنی وجود والی چیزیں ہیں جیسا کہ روح ہے، اسی سلسلے میں یہ فرمان اقدس ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مطیع کر دیا ہے۔ سورۃ الجاثیہ۔ تو یہ تمام کے تمام اشیاء تخلیق کے اعتبار سے اور تقدیر کے اعتبار سے اس کی طرف مضاف ہے، اور اگر یہ اشیاء اوصاف سے ہوں جیسا کہ یہ فرمان باری تعالیٰ ہے، تنزیل الکتاب من اللہ، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سورۃ الزمر، تو یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، کیونکہ یہ بذات خود صفات کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اسی لیے جب اسلاف اس فرق کی طرف رہنمائی کر گئے ہیں جس سے حق و باطل کے درمیان تمیز ہوتی ہے، تو انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی۔ دونوں ہاتھوں کا بیان۔ سوال نمبر 108، اللہ تعالیٰ کے فرامین ذیل سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ فرسٹ، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، سورۃ المائدہ۔
پوائنٹ سیکنڈ، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس سے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ سورہ سعد۔ پوائنٹ تھرڈ، والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، سورۃ الزمر۔ پوائنٹ فورتھ، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے یہ چوپائے جانور بھی پیدا کر دیے ہیں، سورہ یاسین۔ جواب، ان آیت میں دونوں ہاتھوں کا اثبات ہے، اور یہ دونوں ہاتھ اس کے ان ذاتی صفات میں سے ہیں جو اس کی ذات کبریا سے الگ اور علیحدہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان دونوں کا ذات باری تعالیٰ کے لیے حقیقت میں اس بات کرنا جیسے اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے، لازمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے صرف 3 چیزوں کو تخلیق فرمایا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، حضرت آدم علیہ السلام۔ پوائنٹ سیکنڈ، جنت عدن۔ پوائنٹ تھرڈ، تورات کی تحریر۔ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بحث و تکرار میں بھی یہ بات ہے، انت الذی خلقک اللہ بیدہ، تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے تخلیق فرمایا ہے۔ دونوں ہاتھوں کی نعمت یا قدرت سے تعویل کرنے والوں کی تردید۔ سوال نمبر 109، اس آدمی کی کس طرح تردید کی جائے گی جو ہاتھ کو نعمت یا قدرت یا ایسے ہی دیگر معانی کے ساتھ تعویل کرتا ہے؟ جواب، اس کی تردید اس طرح کی جائے گی جیسے کہ امام محقق ابن قیم رحمۃ اللہ نے مختصر صواعق میں کئی وجوہ سے ذکر فرمایا ہے جن سے جہمیہ اور ان جیسے دیگر لوگوں کی تحریف باطل ہو جاتی ہے۔ ہم ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کیے دیتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، کلام میں اصل حقیقت ہے، مجاز کا دعویٰ اصل کے مخالف ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، یہ تعویل ظاہر کے برعکس ہے، اصل اور ظاہر الفاظ اس دعویٰ کے باطل ہونے پر متفق ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، ان الفاظ کا تنوع اور ان کے استعمال کے کئی سیغے مجاز کے لیے مانع ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے فرمان الہی، خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، سورہ سعد۔ فرمان اقدس، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، سورۃ المائدہ۔ فرمان گرامی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، اور ان لوگوں نے جیسے عظمت اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، سورۃ الزمر۔ اگر یہ لفظ مجازی معنی یعنی قدرت اور نعمت کے معنی میں ہوتا تو داہنے کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس صحیح حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، ترجمہ، انصاف کرنے والے رحمان کے داہنی طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہیں۔ یوں نہیں کہا جائے گا یہ نعمت اور قدرت کا ہاتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی، ترجمہ، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر مٹھی بند کرے گا اور زمین کو دوسرے ہاتھ میں رکھ کر انہیں حرکت دے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ یہاں پر پکڑنے یا مٹھی بند کرنے اور حرکت دینے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کو ذکر کر رہے تھے تو آپ اپنے ہاتھوں کو مٹھی کی طرح بند فرماتے اور کھول رہے تھے۔ یہ حقیقت کو بیان کرنے کے لیے تھا، نہ کہ تشبیہ دینے کے لیے تھا۔ پوائنٹ فورتھ، ایسے مجازی پیرائی میں لفظ تثنیہ کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ صرف مفرد یا جمع کا ہی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ کہیں
لہو عندی یدن یجزیہ اللہ بہا، اس کا مجھ پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ یا وَلَهُ عِنْدِي ایادی، مجھ پر اس کے احسانات ہے۔ لیکن جب اس کا استعمال صیغہ تثنیہ کے ساتھ کیا جائے گا تو اس سے مراد فقط حقیقی ہاتھ ہی لیا جائے گا۔ پوائنٹ 5، یہ بات دستور و قانون کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق قدرت یا نعمت کا اطلاع کرنا چاہے اور پھر لفظ تثنیہ بیان کرے، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تمام طاقت اللہ ہی کے لیے ہے، سورۃ البقرہ۔ یا یہ فرمان اقدس ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، سورۃ النحل۔ حالانکہ بعض اوقات لفظ نعمت کی جمع نعم بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں، سورہ لقمان۔ البتہ یہ قول خلقتک بقدرتین او بنعمتین، میں نے تجھے دو قدرتوں سے یا دو نعمتوں سے تخلیق فرمایا، یعنی تثنیہ کے ساتھ ایسا قول اللہ تعالیٰ کی کلام میں نہیں آیا اور نہ ہی اس کے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں آیا ہے۔ پوائنٹ 6، اگر کہیں ایسا استعمال ثابت بھی ہو جائے تب بھی قدرت کا معنی مراد لینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت باطل ہو جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام و تمام مخلوقات حتیٰ کہ ابلیس بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہی سے تو پیدا کیے گئے ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس پر اس فرمان اقدس میں کون سی برتری اور فوقیت باقی رہ جائے گی؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھ کو اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس سے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، سورہ صاد۔ پوائنٹ 7، فرمان باری تعالیٰ خلقت بیدی میں مذکور ترکیب کلام کو قدرت پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوق اور تخلیق کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے، پھر اللہ نے فعل تخلیق کو ہاتھوں کی جانب متعدی فعل بناتے ہوئے نسبت کیا ہے، پھر اسے تثنیہ بنایا ہے، پھر اس کے ساتھ حرف با کو ملایا جو اس مثال میں بھی موجود ہے، کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ تو الفاظ آیت کا معنی یہ ہوگا خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا، تو ایسے الفاظ نصری ہیں جن میں کسی صورت بھی مجازی معنی کا احتمال تک نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے 20 وجوہات ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے ہاتھ کا لفظ قرآن کریم، سنت نبوی، کلام صحابہ اور کلام تابعین میں تقریباً 100 بار سے زائد استعمال ہوا ہے، جو متنوع بھی ہے، مختلف سیغوں میں بھی ہے اور سبھی مقامات میں اس ہاتھ کے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ غور فرمائے، الامساک پکڑنا، تھامنا، القبض پکڑنا، مٹھی میں لینا، البسط کھولنا، کشادہ کرنا، المصافحہ، الحثیات چلو برنا، ہاتھ سے پکانا، دونوں ہاتھوں سے تخلیق کرنا، دونوں ہاتھوں کو براہ راست استعمال کرنا، تورات کو اپنے ہاتھ سے تحریر کرنا، عدن کے باغات کو اپنے ہاتھ سے لگانا، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے خمیر بنانا، بندے کا اس کے ہاتھوں کے درمیان کھڑے ہونا، انصاف کرنے والوں کا اس کے داہنے ہاتھ کی طرف ہونا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اس کے داہنی طرف کھڑے ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں میں موجود چیزوں کے بارے میں اختیار رہنا، اور ان کا یہ فرمان اخترت یمین ربی، میں نے اپنے رب کے داہنے ہاتھ کو اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صدقہ خیرات کو اپنے دائیں ہاتھ میں لینا، پھر اسے صاحب صدقہ کے لیے بڑھاتے رہنا، پھر اس کا اپنے ہاتھ سے اپنی ذات کے لیے یہ تحریر کرنا کہ اس کی رحمت اس کی غضب پر غالب ہے، اور یہ کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا وغیرہ۔ دونوں آنکھوں کی صفت کا بیان۔ سوال نمبر 10،
مندرجہ ذیل آیت مبارکہ سے آپ کیا معنی سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ فرسٹ، واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تجھ پر ہماری آنکھیں لگی ہوئی ہے، سورۃ طور۔ پوائنٹ سیکنڈ، تجری بأعیننا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، سورۃ القمر۔ پوائنٹ تھرڈ، انصنع الفلک بأعیننا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بنا، سورۃ المومنون۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، سورۃ طٰہٰ۔ جواب، ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں آنکھوں کی صفت کا بیان ہے، اور یہ دونوں آنکھیں اس کی ان ذاتی صفات میں سے ہیں جو اس سے کسی صورت بھی جدا نہیں ہو سکتی، لہٰذا انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی معنی میں جس طرح اس کی عظمت اور جلال کے لائق ہے، اسے کتاب و سنت کی دلائل اور اجماع اہل حق کی روشنی میں تسلیم کیا جائے گا۔ کتاب اللہ سے دلائل تو اوپر مذکور ہو چکے ہیں، رہے سنت کی دلائل تو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیس بأعور اللہ ان المسیح الدجال اعور عن الیمنى کأنہا ترجمہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا نہ نہیں ہے مگر یہ بات سچ ہے کہ مسیح دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، گویا کہ وہ خوشہ انگور میں ابھرا ہوا دانہ ہے۔ اذا قام العبد فی الصلاۃ قام بین عین الرحمن، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو رحمان کے دونوں آنکھوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ بعض نصوص میں لفظ عین مفرد ہے اور بعض میں جمع ہے، تو اہل بدعت کے لیے اس صفت کی نفی کرنے کی سرے سے کوئی گنجائش اور دلیل نہیں ہے۔ لغت عرب میں مضاف الیہ کی حالتوں کے حساب سے مضاف کو مفرد، تثنیہ یا جمع لایا جاتا ہے۔ اگر مفرد مضاف الیہ کی طرف واحد متصل لفظ کو مضاف کیا جائے تو اسے مفرد ہی لاتے ہیں، لیکن اگر اسے ظاہر جمع یا مضمر جمع کی طرف مضاف کرتے ہیں تو لفظ کو ہم شکل اور ہم درجہ رکھنے کے لیے جمع لانا ہی مستحسن ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تجری بأعیننا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، سورۃ القمر۔ اور اگر اسے ضمیر جمع کی جانب مضاف کیا جاتا ہے تو اسے بھی جمع ہی لایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائی جانور بھی پیدا کر دیے ہیں، سورہ یاسین۔ اور اگر عرب لوگ اسے تثنیہ کی جانب مضاف کرتے ہیں تو ان کی لغت میں مضاف کو جمع لانا ہی زیادہ فصیح ہے، جس طرح کی یہ فرمان اقدس ہے، فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، یقیناً تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، سورہ التحریم۔ واللہ اعلم۔ لفظ اسم اور لفظ اسم مضاف لانے میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 111، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں صرف اسم اور اسم مضاف لانے میں کیا فرق ہے؟ جواب، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے متعلق صرف اسم آئے ہیں، مثلاً الرحمن، الرحیم، العزیز، الحکیم، السمیع اور العلیم وغیرہ، ان اسماء میں سے ہر ایک اسم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت پر دلالت کرتا ہے اور اس فعل سے مشتق کیا جا سکتا ہے، اور جہاں پر لفظ اسم مضاف آیا ہے، مثلاً یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، سورۃ النساء۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔
تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ سورہ ہود۔ وَهُوَ شدید ترجمہ، اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ سورہ الرعد۔ تو ایسے اسماء کا اللہ تعالیٰ پر ہی اطلاق ہوتا ہے، لیکن صرف اضافت کے ساتھ جس طرح وہ وارد ہو۔ خادع المنافقین ان اخذ اللہ شدید، یا پھر لفظ فعل کے ساتھ استعمال کیا جائے گا جیسے یخادع من خادعہ، یا خذ من عصاہ، یأخذ الظالمین۔ ایسے افعال سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اسم مشتق نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں یوں نہ کیا جائے گا الخادع، المخادع، الشدید، الاخذ۔ جہاں پر لفظ فعل وارد ہے۔ سوال نمبر 112، جہاں پر لفظ فعل وارد ہے، مثلا فرمان الہی، پوائنٹ فرسٹ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سورہ آل عمران۔ پوائنٹ سیکنڈ، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے مکر کیا اور ہم نے تدبیر کی۔ سورۃ النحل۔ پوائنٹ تھرڈ، قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ انہیں شرارت کی سزا بہت جلد دے گا۔ پوائنٹ فورتھ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ سورۃ الانفال۔ پوائنٹ ففتھ، اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، البتہ کافر داؤ گات میں ہے اور میں بھی داؤ کر رہا ہوں۔ سورۃ الطارق۔ پوائنٹ سکس، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ سورۃ الاعراف۔ مذکورہ آیات میں لفظ فعل کا کیا حکم ہے؟ جواب، ان افعال کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ وارد ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء مشتق کرنا جائز نہیں ہے، اور اس طرح یہ نہیں کہا جائے گا کہ الماکر، القائد بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہیں، کیونکہ یہ وارد نہیں ہے۔ البتہ مکرن اور قائدن کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کہا جاتا ہے، صرف مقابلہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی جیسے برائی ہے۔ سورۃ الشورى۔ اور دوسری مثال وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو۔ سورۃ النحل۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس باب سے ہے، مکر کے معنی کسی بات کو ظاہر کرنے، جبکہ اس کے برعکس اصل کو چھپانا تاکہ مراد کو پالے۔ اس کی دو اقسام ہے، محمود اچھی اور مذموم بری۔ مذموم اور کبھی صورت یہ ہے کہ کسی غیر مستحق کو یہ مراد پہنچائی جائے، جبکہ محمود اور حسن صورت یہ ہے کہ سزا دینے کے لیے اسے کسی مستحق تک پہنچایا جائے۔ جو محمود صورت ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت کی جائے گی، جبکہ دوسری مذموم کی اللہ تعالیٰ کی جانب نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا مکر اہل مکر کے ساتھ صرف ان کے فعل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ہے۔ مکر کے معاملے میں جو بات کہی گئی ہے، قید کے بارے میں بھی یہی کچھ کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی حکمت اور عدل کا تقاضا ہے، لہٰذا اس پر صرف حمد و ستائش ہی کیا جائے گی۔ عفو
قدرت، مغفرت اور رحمت کی صفات کا بیان۔ سوال نمبر 113، درج ذیل آیات کی معنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ فرسٹ، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ سورۃ النساء۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ سورۃ النور۔ جواب، مذکور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت عفو، صفت قدرت، صفت مغفرت اور صفت رحمت کا اس بات ہے۔ عفو اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کی صفت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندے توبہ کرے اور اس کی جانب رجوع کرے تو وہ اپنے بندوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ سورۃ الشورى۔ یہ لفظ یعنی عفو الغفور کا ہم معنی ہے، البتہ یہ اس سے بلیغ تر ہے۔ بس یوں سمجھے کہ غفر پردہ پوشی کی جبکہ عفو مٹانے کی خبر دے رہا ہے۔ یہ بات معلوم شدہ ہے کہ مٹانا چھپانے سے بلیغ تر ہے، تو چونکہ مکمل معافی، انتقام لینے اور مواخذہ کرنے کی قدرت کاملہ رکھنے کی بھی غمازی کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام العفو کے ساتھ القدیر کو ملا کر بیان فرمایا ہے، جس طرح کی پہلی آیت مبارکہ میں ہے۔ اگر اس کی درگزر اور عفو والی صفت نہ ہوتی تو زمین کی پشت پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا جاندار نہ ہوتا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے یوں فرمایا ہے، وَهُوَ الْعَفُوُّ فَعَفْوُهُ وَسِعَ الْوَرَى لَوْلَاهُ غَارَتِ الْأَرْضُ بِالسُّكَّانِ۔ اور وہ درگزر کرنے والا ہے، اس کی معافی پوری مخلوق پر وسیع ہے، اگر اس کی معافی نہ ہوتی تو زمین سب رہنے والوں کو اپنے اندر دسا لیتی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے القدیر بھی ایک اسم ہے جسے کوئی بھی عاجز نہیں بنا سکتا۔ اس پر گفتگو قبل ازیں گزر چکی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں معاف کرنے اور مکارم اخلاق کو اپنانے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جنس عمل سے جزا دی جائے گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف کرم اور اس کے حکم کا اس بات ہے، جبکہ وہ بندے اپنے جانوں پر ظلم کرے۔ بندہ کے افعال کا بھی اس بات ہے کہ حقیقت میں وہی اپنے کاموں کا فاعل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جبریہ فرقہ کی تردید ہو رہی ہے، جو یہ گمان اور خیال رکھتے ہیں کہ بندے کا کوئی فعل نہیں ہے، بس اس فعل کی بندے کی طرف نسبت مجازی ہے۔ آیت مبارکہ کے اختتام میں مذکورہ دونوں صفات سے اس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام مذکور بات کے مناسب استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنے فعل اور احکام دونوں کو یکجا بیان فرمایا ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ایسی اوصاف اور معانی سے مشتق ہے جن کے ساتھ اس کی ذات قائم ہے، لہٰذا یہ اسماء بھی ہیں اور صفات بھی ہیں، اس لیے یہ تمام حسنی ہے، لہٰذا ان سے بڑھ کر نہ ہی کوئی نام اشرف ہے اور نہ ہی احسن ہے۔